وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد۔ اس پر اہل حق کا 1400 سال سے اجماع ہے کہ تمام انبیاء اور مرسلین مرد ہوئے ہیں، عورت کبھی بھی پیغمبر نہیں بنی ہے۔ مریم، ام موسیٰ وغیرہ کے لیے بعض اقوال ہیں، مولوی ایوب دہلوی کے مقالات میں مریم کو نبی کہا ہے، لیکن یہ شاذ اور حق سے ہٹے ہوئے اقوال ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد کہ وہی کر رہے تھے ان کو۔ ظاہر بات ہے مرد کی شان کے لائق ہے پیغمبری، ایک عورت کو نبوت دی جائے اور پھر اس کو حیض آ جائے۔ پیغمبر صاحب کہاں ہیں کہ جی وہ آج کل گھر پہ ہے، ماہواری گزار رہے ہیں؟ پیغمبر کہاں ہے جی کا وہ حاملہ ہو چکی ہے، اب کہاں ہے، اب وہ بچہ دے رہی ہے، اب کہاں ہے بچہ دے گئی ہے، ابھی 20-30 دن تک تو وہ گھر پر رہے گی پیغمبر صاحبہ۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آئی سمجھ میں؟ اللہ نے نبوت کو پاک صاف رکھا ہے اور خاتون کی آلودگی سے وہ مقدس ہے۔ یہاں ایک عورت آئی بہت غصے میں مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور مجھے کہا آپ عورتوں کو بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا آپ میں کمی تو نہیں، آپ میں تھوڑا سا اضافہ ہے۔ میں نے غصے میں میں نے کہا تیری داڑھی کے جائے، ہنس پڑی، کہا داڑھی پر آ گیا مولوی۔ مطلب یہ کہ ایسے مرد بھی ہے نا جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، تو فرق تو بہت بڑا ہے لیکن بیان کرنے کا نہیں ہے، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، مرد کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، عورت کوئی خلیفہ نہیں بنی، الگ تحقیق عورت کوئی مجتہد نہیں بنی، الگ تحقیق عورت کوئی محدثہ بمعنی امام الحدیث نہیں بنی۔ اس لیے وفاق نے مدرسۃ البنات کے لیے 4 سالہ نصاب بنایا تاکہ نہ عالمہ بنے اور نہ پوری طرح جاہل رہے، نہ پوری عالم بنے گی اور نہ پوری جاہل ہوگی، درمیان میں اٹکی رہے گی۔ حالانکہ مردوں کے لیے اگر 8 سالہ نصاب ہے تو خواتین کا 16 سالہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہن ناقصات عقل و دین۔ خیر، اب حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب حفظہم اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس نصاب کو ایک اور پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد۔ اللہ، ہارون رشید کے دربار میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نبی نہیں ہوں، نبی ہوں۔ ہارون نے کہا، پیغمبر نے کہا لا نبی بعدی، اس نے کہا امیر المومنین یہ بھی کہا ہے کہ لا نبی بعدی، میں تو نبی نہیں ہوں۔ تو ہارون نے کہا کوئی معجزہ دکھائے گی، اور اس نے کہا ایک معجزہ آپ دکھائے ایک میں دکھا دوں، مطلب یہ کہ آپ کو میرے لیے انعام و اکرام مقرر۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر کہ آئندہ آپ یہ باتیں نہیں کرے گی، میں آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں۔ توبہ توبہ۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کر رہے تھے ان کو، فاسألوا اہل الذکر، پس پوچھ لیجیے علماء سے۔ ذکر کا اطلاق قرآن پر بھی ہے، سنت پر بھی، فقہ پر بھی۔ قرآن اور سنت و فقہ کا ماہر اہل ذکر ہے۔
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ حافظ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ چاروں امام برحق ہے اور چاروں مذاہب دین اسلام ہے۔ اس کتاب کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاسلام۔ رفع الملام عن الائمۃ الاسلام، اسلامی ائمہ پر کوئی ملامت نہیں۔ اس کتاب میں مجتہد کی تقلید کی دلیل میں یہ آیت پیش کی ہے، اگر تم نہیں جانتے بالبینات معجزات کو، والزبر و صحیفوں کو، وانزلنا الیک الذکر اور ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن لتبین للناس ما نزل الیہم کہ بیان کرے لوگوں کو جو ان کے لیے اتارا گیا، ولعلہم یتفکرون اور تاکہ یہ سوچے تو۔ افامن الذین مکروا السیئات، آیا امن سے ہو گئے وہ لوگ جو سازشیں کرتے ہیں بری بری، ان یخسف اللہ بہم الارض کہ دنسا دے ان کو اللہ زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ روئے زمین کے مفسدین اور یہ روئے زمین کے بدعمال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے، کیا ہم ان کو زمین میں نہیں دھنسا سکتے جیسے قارون کو دھنسایا؟ کیا ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ او یاخذہم یا پکڑے ان کو فی تقلبہم ان کے دور دورے میں، تقلب ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دور دورہ، چہل پہل، اسی چہل پہل کو ہم زہر کر دیں گے۔ ایک دو جھٹکے کسی ملک کو دے، اوپر کا نیچے چلا جائے گا۔ چھٹے کے پاس کھدائی ہوئی ہے، 56 فٹ نیچے شہر نکلا ہے، 56 فٹ نیچے، اور اب تک 200 مرتبہ کوئٹہ اور 200 مرتبہ ٹھٹا تباہ ہو چکا ہے۔ یہاں پکڑے ان کو دور دورے میں، بس یہ نہیں ہوں گے بچ نکلنے والے۔ او یاخذہم علی تخوف یا پکڑے ان کو ڈرا کر، فإن ربکم لرؤوف الرحیم بس بے شک رب تمہارے نرم خو مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، آئے انہوں نے دیکھا نہیں وہ جو پیدا کیا اللہ نے کوئی بھی، یتفیع ظلالہ مڑتے ہیں ان کے چھاؤ، عن الیمین دائیں طرف، والشمائل بائیں طرف، سجدا للہ یہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کا، وہم داخرون اور یہ بالکل عاجز ہوتے ہیں۔ داخر مانا عاجز، ہر چیز کا سایہ ہے، حتیٰ کہ نبی عربی کا بھی سایہ تھا، اور سایہ نہ ہونے کی روایت ڈکوس لائے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ اور اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں ہیں مخلوقات، والملائکۃ اور فرشتے، وہم لا یستکبرون وہ تکبر بالکل نہیں کرتے، یخافون ربہم یہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، نسبت تشریفی ہوتی ہے، آسمانوں والا جانتا ہے، زمین والا بھی وہی ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور یہ کرتے ہیں جیسے ان کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے کہ سادات صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے۔ آگے ایک اشکال کیا ہے، اس کا زبردست جواب آلوسی نے دیا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا بعد اس کے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہو، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ضرور جگہ دیں گے ان کو دنیا میں عمدہ، ولاجر الآخرۃ اکبر اور اجر آخرت کا بہت بڑھیا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کے جان لے۔ آیت میں بشارت ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں مہاجر کو جس سرزمین پر وہ قدم رکھے گا اللہ اس کی عزت کرے گا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جان لے، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون
مہاجر وہ ہے جو صبر کرے اور رب پر بھروسہ کرے